یہ 47 کی حکومت چند دنوں کی ہے. انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف ہمارا یہ سٹرگل قانون کی سربلندی کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. آپ نے کوئی ستو پیا ہوا تھا, کوئی آپ نے لسی پی تھی, کوئی آپ نے چرس پی تھی کہ آپ کو اچانک اپنے ڈیپٹی کمشنر کا NOC جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا. پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی. آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ مؤخر کر دیا. عاشورہ کے بعد کرنے کا اعلان. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں NOC منسوخ کرنے پر عدالت سے رجوع کیا ہے. امید ہے ہماری درخواست پر پیر کو سماعت ہوگی. حکومت چند دنوں کی مہمان ہے, ہماری جد و جہد جاری رہے گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا احتجاج کی کال دینا صرف بانی PTI کی ثوابدید ہے. اسد قیصر بولے ہم کسی سے ڈرے نہیں, آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے. ترنول میں آج جلسے کی اجازت نہ ملنے پر PTI عدالت چلی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جلسے کے نوٹیفیکیشن معطلی کا فیصلہ چیلنج کر دیا. درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالتی حکم کے باوجود ترنول جلسے کا NOC معطل کرنا توہین عدالت ہے. جج کی عدم دستیابی کے باعث سماعت نہ ہو سکی. NOC معطلی کا فیصلہ رات کا چیف کمشنر اسلام آباد کے زیر صدارت اجلاس میں ہوا تھا. اس ملک میں سزا اور جزا نہیں ہو رہی. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ سزا اور جزا بھی ہوگی انشاءاللہ. اور باقی ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر پرویز خٹک کو وارننگ. کہتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ کو پھر کہتا ہوں جھوٹی گواہی مت دینا. جھوٹ بولا تو پراٹھے ملے گا نہ سگریٹ پی سکیں گے. علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی PTI پر جعلی مقدمات بنائے گئے. حکومت بیساکھیوں کے سہارے بیٹھی ہے. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے مینڈیٹ واپس کریں. ایک سوال کے جواب میں کہا اپیکس کمیٹی میں عزم استحکام کی بات ہوئی, آپریشن کی نہیں. جلاؤ گراؤ کے کیس میں علی امین گنڈاپور کی ضمانت منظور. آپ نفرت بانٹیں گے تو آپ کی نفرت نیچے ٹرکل ڈاؤن کرے گی آپ کی سوسائٹی کے اندر. جو ان کے جائز تھا بلکہ ان کو جو ناجائز ہیں وہ بھی مانے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کتنے جیل کے اندر اڈیالہ کے اندر ملزمان ہیں جن کو دیسی گھی کے اندر پکے ہوئے دیسی مرغے ملتے ہیں یا مٹن ملتے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آپریشن عزم استحکام ملکی ضرورت قرار دے دیا. ملک احمد خان کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو قومی مسائل پر ایک پیج پر آنا ہوگا. نفرت پھیلانے کی کوشش کو روکا جائے. اپوزیشن اسمبلی کے باہر شوق سے احتجاج کرے. آئین پاکستان کا احترام کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ادھر وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں قید شخص بھوک ہڑتال کیسے کر سکتا ہے. ایک قیدی کی بلیک میلنگ اور ڈھون سو دھمکی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سندھ کی حکومت نے اپنے 15 سالہ ان انٹرپٹڈ جو کچھ بھی نہیں کیا, سندھ تباہ برباد ہو گیا. اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ MKM کے نشانے پر مصطفیٰ کمال نے مراد علی شاہ کے دعووں کو مسترد کر دیا. پریس کانفرنس میں کہا ان کا سندھ ویژن پروگرام جھوٹ ہے. پیپلز پارٹی نے 15 سال میں 18,000 ارب روپے خرچ کیے. اتنے پیسوں میں 50 نئے سندھ بن سکتے تھے. کراچی رہائش کے اعتبار سے 5 بدترین شہروں میں شامل. عوام کا مقدمہ MKM لڑ رہی ہے. بوری بند لاشوں کا تحفہ دینے والے آج کراچی کے لیے ماتم کرانے. ترجمان سندھ حکومت کا مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل. گھنور خان اسٹران نے MKM کو بلدیاتی ادارے تباہ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. الزام لگایا کہ مصطفیٰ کمال نے بھتہ خوروں اور ٹارگٹ کلرز کو چن چن کر بلدیاتی اداروں, واٹر بورڈ کے MCO اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھرتی کیا. بلدیہ فیکٹری میں 250 معصوم انسانوں کو زندہ جلانے والے بھی انہی کے ملازم ہیں. لاہور سمیت پنجاب میں بادلوں کی گرج برس. مانسون بارشوں نے گرمی کی چھٹی کروا دی. لاہور میں رات گئے سے وقفے سے بارش. گجرانوالہ میں ہر طرف پانی ہی پانی. سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی. گجرات, ڈسکا, وزیر آباد, اٹک, جہلم اور مری میں بھی جل تھل ایک ہو گیا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی ابر رحمت برسی. ہری پور, ایبٹ آباد, بالا کوٹ, مانسہرہ میں بھی بادل برسے. مردان, نوشہرہ اور سوابی میں بھی جل تھل ایک ہو گیا. ادھر کراچی میں بھی بارش کی وجہ سے گرمی کم ہو گئی.
लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पीटीएम ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब में बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पीटीएम ने की मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा शहरी दरियाओं, नदी नालों को गैर जरूरी क्रॉसिंग से गुरेज करें। गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार। कहा आप पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई के हमलों की मंसूबाबंदी का इल्जाम। थाना शादमान जलाओ घिराव केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। चालान में 50 से ज़ायद गवाहों की लिस्ट मौजूद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। जहलुम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटियों की फौरी तारीम और क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध के साथ नाइंसाफ़ी का शिकवा। कहते हैं कि मुल्क में लोड शेडिंग है, सिंध के लोग बड़ी तकलीफ में हैं। 3 से 3000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि सिंध काबीना में रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्मार्ट सिटी सिस्टम लगाने का ऐलान कर दिया। यकुम मुहर्रमुल हराम कब होगी? चांद देखने के लिए मरकजी रुईते हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। उधर मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी खदशात। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी आयद। इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। बुजुर्ग, शहरियों और ख़वातीन को इस्तिस्ना हासिल होगा।